جی آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں. ہمیں 2 سے 3 احادیث ایسی ہیں جن سے متعلق آپ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کرتا ہوں. اور آپ لوگوں سے میں نے ذکر کیا تھا یہ جو محرم کے کچھ دن ہیں، اس کے اندر کسی بھی روایت کے حوالے سے آپ کو کوئی شبہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یا اس روایت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو صحابہ کرام سے متعلق یا کسی بھی بڑی شخصیت سے متعلق جو شایان شان نہ بنتی ہو، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اس متعلق مجھ سے 3 سے 4 روایات میرے سامنے آئی ہیں کہ آج جو میں نے پرٹیکولر سوال لیا ہے انجینئر محمد عابد صاحب ہیں جن کا سوال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا مسلم کی ایک روایت کے حوالے سے، جس میں ذکر ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ملے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے. ایک یہ روایت ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی میں آج کا پروگرام تو ظاہر ہے جو ویڈیو ہے میں کسی اور سوال کے، لیکن یہ سب سوالات میرے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو میں ایڈریس کروں گا. بعضوں نے مجھ سے سوال کیا ہے امام بخاری کی روایت کے حوالے سے 2812 کے حوالے سے، اس میں ذکر ہے کہ عمار کو وہ باغی گروہ جہنم کی طرف بلائے گا، عمار جنت کی طرف بلائیں گے. اس حدیث کو بھی میں ایڈریس کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو کریے. یہ کوئی بھی روایتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں جو آپ لوگوں نے بس پڑھ لی کسی بڑی موٹی کتاب سے، ورنہ روایتیں ہیں اگر آپ تحقیق کرنے آئے تو روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا، آج عابد صاحب جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں، انہوں نے بخاری کی ایک روایت مجھ سے اس کا نمبر سینڈ کیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس روایت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو کچھ مناسب نہیں لگ رہے، لیکن حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کی سند ظاہر ہے. دنیا میں جتنی بھی کتب حدیث ہیں اس میں سب سے زیادہ سخت شرائط پر مشتمل امام بخاری کی کتاب، تو جو سند ہے ظاہر ہے وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی، لیکن اس کے اندر الفاظ اس طرح کے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی تو آپ نے ایک شورا بنائی اور اس شورا کو اگلا جو حکمران ہے وہ چننے کے لیے یہ ایک ذمہ داری ان کی دی تھی. اچھا، تو اس کے اندر ذکر یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے سارے معاملات کو، وہ صحابہ سے بھی مشورے کر رہے تھے، لوگوں سے بھی مشورے کر رہے تھے. تو یہ کرتے کرتے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی آئے اور حضرت علی سے آدھی رات سے کافی دیر تک مشاورت چلتی رہی. پھر بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت حضرت علی سے مشاورت ہوئی اور مشاورت جس وقت ختم ہوئی تو حدیث کے الفاظ ہیں قام علی من عندہ وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علی شيئا. وہ کہہ رہے ہیں جس وقت مشاورت ختم ہوئی کہ اگلا کون منتخب ہوگا خلیفہ، تو کہہ رہے ہیں جب حضرت علی مشاورت مکمل کر کے جانے لگے تو حضرت علی کو ایک لالچی انسان پایا تھا. وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، حضرت علی ایک لالچ کے اندر تھے. اور آگے لفظ ہیں وَقَدْ كَانَ عبد الرحمن يَخْشَى مِنْ عَلِيِّ شَيْئًا، اور جو عبد الرحمن بن عوف تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اگلے حکمران کے حوالے سے غور و فکر کریں کہ لوگ کس کو منتخب کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی سے ایک خطرہ بھی لاحق تھا، ایک خشیت تھی مجھے. یہ پرٹیکولر انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سر یہ سمجھا دیں، ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ آئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت، اور حضرت علی اس وقت ایک لالچ میں تھے، اور اس کی بہرحال دیگر جو طرق ہیں یا اس کی شروحات کے اندر شارحین نے وضاحت کی ہے کہ وہ کس چیز کا طمع ہے، وہ یہی ہے کہ خلیفہ میں بنوں. اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں بہرحال، لیکن اللہ کا شکر ہے اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے اور میں اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جن بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا انجینئر محمد عابد صاحب، انہوں نے مجھے بتایا نہیں کس شہر سے ہیں کس شہر سے نہیں، لیکن ہمیں جو ان کا سوال موصول ہوا انہوں نے یہ حدیث لکھی اور حدیث لکھنے کے بعد ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تاکہ سر اس الفاظ کے حوالے سے وضاحت کر دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ذکر کر دیا کہ الحمدللہ آپ کے بیانات سن کے ہمیں یہ تو اطمینان پیدا ہو گیا دل میں کہ یہ جو الفاظ ہیں جو شایان شان نہیں جا رہے حضرت علی کے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا. ہمارے علماء واضح بھی کر کے جا چکے ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک اصول اچھا سمجھایا تھا کہ بڑی شخصیات سے متعلق جو روایات کے اندر کوئی بھی ایسی نازیبہ بات آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر نقص بھی نکلتا ہے اور ہم اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، برکت دے. اچھا، یہ جو پرٹیکولر روایت ہے اس کا ایک تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد میں یہ بھی بیان کروں گا کہ اس روایت کے اندر جو ذکر ہے کہ حضرت علی اس وقت ایک لالچ کے اندر تھے، اور لالچ یہ تھی کہ بھائی خلیفہ میں بنوں، اور کیوں بنے بھائی. تو یہ لفظ جو ہے نا بالکل ثابت حضرت علی سے نہیں ہے، نہ کیے جا سکتے ہیں ان سے ثابت، نہ آپ کا اخلاق ایسا تھا اور نہ آپ کی تربیت ایسی. تربیت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ وہ جید لوگ ہیں جو سابقون الاولون کی تعریف میں آتے ہیں، جن کی قرآن تعریف اور صفت اور اوصاف بیان کرتا ہے. لہٰذا ان سے متعلق کسی بات کو قبول کرنے کے لیے ہمیں مضبوط بات چاہیے ہوتی ہے. میں نے فلاں سے سنا، اس نے ابا سے، اس نے دادے سے، اور اس نے یار سے، اس نے دلدار سے، یہ باتیں کچی ہوتی ہیں قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جس وقت زخمی ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے اس کے بعد مسلمانوں کے جو معاملات تھے اس کے لیے آپ نے 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 لوگوں کو منتخب کیا، یعنی شورا، وہ مشورہ کرے گی آپس میں کہ آئندہ کا حکمران کون ہوگا، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، یہ 6 افراد تھے۔ حضرت طلحہ جو تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے، انہیں حضرت عمر فاروق نے ہی کسی کام سے حجاز کے کنارے، یعنی ایک سمجھ لے کہ ملک سے باہر بھیجا ہوا تھا، لیکن آپ کی ایک تمنا تھی عمر فاروق کی کہ جب وہ واپس آ جائیں آپ لوگوں کی مشاورت کے دوران تو طلحہ کو بھی شامل کر لینا۔ تو یہ 6 افراد تھے جس کی ایک شورا عمر فاروق نے منتخب کر دی تھی، یہ آپس میں مشاورت کریں گے، لوگوں سے بھی رائے لیں گے اور پھر بتائیں گے کہ لوگ کس کو اگلا جو نمائندہ ہے خلافت کا وہ چننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، یہ جو تھے ان لوگوں نے خود کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد کہ بھائی ہم جو ہیں وہ خلافت کی سیٹ کے متمنی نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف انہوں نے بھی کہا کہ بھائی مجھے خلافت نہیں چاہیے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا نہیں چاہیے، حضرت زبیر نے بھی کہا نہیں چاہیے۔ حضرت طلحہ کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز ملتی نہیں ہے کہ وہ واپس آ چکے تھے یا نہیں آئے تھے، لیکن بہرحال ان سب نے چھوڑ دی۔ صرف اب 2 شخص ایسے تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان کے حوالے سے غور و فکر کرنا تھا کہ لوگ یا جتنے بھی اہل الرائے ہیں وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، کس کو اگلا خلافت کی ذمہ داری دی جائے۔ تو پھر جب ان 4 لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو خلافت کے متمنی نہیں ہیں، تو سب نے باہم رضامندی سے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت زبیر، حضرت سعد، ان سب نے باہم رضامندی سے عبد الرحمن بن عوف ان کو اختیار دیا کہ ہم آپ کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بھی مشاورت کریں، اہل و رائے سے مشاورت کریں، ہم سے بھی مشاورت کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس کو لوگ چننا چاہ رہے ہیں، اہل و رائے کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر بخاری کی روایت شروع ہوتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے ساتھ ایک شخص تھے، مسور ان کا نام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، لیکن چھوٹی عمر میں۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کا رش لگ جاتا، مشاورت کر رہے تھے لوگوں سے۔ یہ جو دن تھے عبد الرحمن بن عوف کے بڑی مشقت کے تھے کہ وہ دن بھی ہیں، رات کو سو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو مسور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو گھر پہ سویا ہوا تھا، عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں سویا ہوا تھا، میں اٹھ کے گیا ہوں، دروازہ میں نے کھولا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کو نیند آئی ہے؟ مجھ پہ وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میں سو نہیں پا رہا ہوں اور آپ مزے سے سو رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر حضرت مسور کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ فلاں کو بلا کے لائیں، مجھے مشاورت کرنی ہے۔ رات کا وقت تھا، کچھ لوگ آئے، ان سے مشاورت کی۔ اس کے بعد پھر مسور کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اب آپ عثمان غنی کو بلا کے لائیں۔ ایک روایت میں ذکر ہے حضرت علی کو پہلے بلایا، ایک روایت میں ذکر ہے تو عثمان غنی کو پہلے بلایا۔ بہرحال عثمان غنی کو بلایا، ان سے مشاورت ہوئی، کافی لمبی مشاورت گئی کہ آدھی رات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا، عبد الرحمن بن عوف نے مسور کو کہا حضرت علی کو بلا کے لائیں۔ حضرت علی آئے، پھر آدھی رات کا وقت تھا، اس وقت حضرت علی تشریف لائے، بیٹھے، مذاکرات چلے، مشاورت کی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی قریب ہو گیا۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ساری مشاورت مکمل کر لی، اہل و رائے سے، لوگوں سے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، پھر جب فجر کا وقت آیا تو فجر کے وقت میں عبد الرحمن بن عوف نے نماز ختم ہوئی، ممبر سنبھالا، امامہ پہنا اور جا کر کے ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر پھر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی براہ راست مخاطب کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ دل میں کوئی چیز مت رکھیے گا، جو لوگوں نے، جو اہل الرائے نے جس کو منتخب کیا ہے وہ عثمان ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کی بیعت کی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، مہاجرین نے بھی کی، انصار نے بھی کی، یہاں تک کہ جتنے دیگر ممالک کے اندر اس وقت وزراء تھے ان سب کو بلا لیا گیا تھا، ان سب نے پھر بیعت کی تھی متفقہ طور پر عثمان غنی۔ یہ واقعہ جو میں نے ذکر کیا، اس کے اندر بخاری کی یہ جو روایت ہے اس میں ایک الفاظ کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے بلایا تھا مشاورت کے لیے، آدھی رات کا وقت تھا، حضرت علی اس وقت جب آئے تھے، ان سے جب مذاکرہ چلا، جب مذاکرات ختم ہو گئے، اس کے بعد یہ لفظ ہیں وقام علیش من عندہ وہو علی طمع۔ حضرت علی سے جس وقت مشاورت مکمل ہو گئی تو حضرت علی کو ایک لالچ کے اندر پایا تھا کہ وہ اپنی خلافت کے چکر میں تھے کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے۔ بظاہر لفظ کا ترجمہ یہی ہے، جو نازیبہ ہے، ظاہر شایان شان تو ہم نہیں کہہ سکتے، مشاورت ہو رہی ہے اس کے اندر، اور ہم یہ کہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ لالچ، بلکہ وہ تو جتنا ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے، اس کے اندر 2 رخ ہیں۔ ایک ہے کہ اگر ہمارے علماء اہل سنت میں سے اس روایت کے ان الفاظ کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، لہٰذا آپ ان کی کتابیں ہی گواہ ہیں اور ان کے بیانات ہی گواہ ہیں کہ کون عالم اہل سنت ایسا ملتا ہے جو اپنی تقریروں میں بیان کر رہا ہو ان باتوں کو کہ حضرت علی لالچی تھے؟ کوئی ایک عالم اہل سنت آپ کو ملا؟ نمبر 2، کسی ایک عالم اہل سنت کی کتاب کا آپ مجھے حوالہ دیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ لالچی تھے۔
اور صحابہ کرام نے بھی مشاورت، لوگ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس وقت آپ لالچ میں تھے کہ مجھے بنایا جائے، ایسی بات کسی عالم اہل سنت نے قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایسی باتیں کچی چیزوں کی جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں بیان کی قطعی طور پر، اس سے ٹکر، قرآن سے ٹکر لینے کے لیے یہ جو روایات ہوتی ہیں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کتابیں، روایتوں کی کتابیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاؤں، دیکھیے گا قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا جہان کے اہل کتاب ان کی زبانوں پہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا مشہور تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، آج تک ہے۔ حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا، کتابوں میں بھی ملے گا، زبانوں میں بھی ملے گا، تواتر ملے گا ان کی کتابوں میں۔ لیکن قرآن پاک کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ پھانسی لگائی۔ ایمانداری سے بتائیں قرآن کے مقابلے میں یہ جو تواتر کے ساتھ کتابیں اہل کتاب کی جتنی مرضی تواتر ہو ہم اس کو دیوار پہ اٹھا کے مارتے ہیں، اللہ کی قرآن کے مقابلے کے اندر یہ انسانوں کی کتابیں نہیں آتی۔ لہذا جو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، ساتھ جو ایمان والے ہیں، ان کو قرآن پاک ایک الگ انداز میں ذکر کرتا ہے۔ پہلا خطاب اللہ ان سے براہ راست خطاب کرتا ہے، کنتم خیر امہ، تم اس امت کے بہترین لوگ ہو۔ لہذا قرآن سے ٹکر لینے کے لیے یاد رکھیے گا یہ کچی چیزیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ چاہے 100 کتابیں ہوں، 100 روایتیں آ جائیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسی روایتوں کو ہم قرآن کے مخالف ہونے کی بنیاد پر، ایسی باتوں کو جو لفظوں کے ایڈیشنز آ گئے ہم قبول نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے علماء پھر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ غور و فکر اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں ہمیں پتہ چلے، ہمارے پاس کوئی شہادت بھی ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم آبجیکشن کر سکیں کہ یہ جو لفظ ہیں یہ لفظ کسی راوی نے بعد میں ڈالے ہیں، لوگوں نے بعد میں ڈالے ہیں، اور ان کو کیوں موقع ملا یہاں پر یہ لفظ ڈالنے کے لیے۔ اس کی تلاش علماء کرام نے کی، اور جب اس کی تلاش کی تو جسے کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا پکڑا گیا، اور وہ اس طرح پکڑا گیا کہ امام بخاری جو روایت لے کر آئے ہیں یہی روایت ایک صحیح سند کے ساتھ سعید بن عامر کی روایت بھی ہمیں ملی، اور جب اس روایت کو غور سے پڑھا گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مسور جن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ آپ بلا کے لائیں حضرت علی کو، آپ بلا کے لائیں حضرت عثمان غنی کو، پھر ان سے مشاورت ہوئی تھی، وہ بھی صحیح سند کی روایت ہے، اور اس میں واضح طور پر ذکر ہے۔ حضرت مسور کہتے ہیں کہ جس وقت میں حضرت عثمان غنی جن کو بلا کے میں لاتا تھا، لا کر کے جب وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے سامنے بیٹھتے تو اکیلے میں مشاورت کر رہے ہوتے تھے، لا افہم من قولہما شیئا، وہ کیا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے مجھے نہیں پتہ چلتا تھا، میں اس وقت دور ہوتا تھا، ان کی بہت لمبی مشاورت چل رہی ہوتی۔ یہ روایت ہمیں کچھ اور قصہ بتا رہی ہے، اور یہ روایت بیان کری ہے کہ حضرت مسور اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب مشاورت کے لیے بلایا گیا، حضرت علی کو جب مشاورت کے لیے بلایا گیا، یہ لوگ مشاورت تنہا ہو کر ایک تنہائی کے اندر مشاورت چل رہی تھی، ان کی آپس میں باتیں کیا چل رہی تھیں یہ باہر مسور کو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر دوسری ایک روایت آئے اور وہ روایت بیان کرے کہ مسور کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں مشاورت تھی، اور اس مشاورت کے اندر نتیجہ یہ تھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضرت علی لالچ کے اندر تھے، حضرت علی کے دل کے اندر کہاں سے جھانکنے لگ گئے۔ یعنی ایک صحیح سند کی روایت ہمیں بیان کر رہی ہو کہ ان کی مشاورت ہو رہی تھی تنہائی میں، اور دوسری صحیح سند کی روایت ہمیں بول رہی ہو کہ تنہائی نہیں تھی، مسور شاید پاس تھے، اور ایسا پاس تھے کہ وہ دلوں کے حالات بھی جان رہے تھے کہ حضرت علی کے دل میں اس وقت لالچ بھری ہوئی تھی، حضرت علی لالچ کے اندر آ گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے علماء کرام نے پکڑ لیا، اور کیا پکڑا؟ یہی پکڑا کہ راوی جس راوی نے شرارت کی ہے، یہ واقعہ منہ در منہ جب چلتا رہا آگے، جتنی منہ اتنی باتیں، پھر لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ چونکہ تنہائی کی باتیں تھیں، ایک جملے کا بیچ میں اضافہ کر دیا اور اپنے دل کی نفرتوں کو باہر نکال دیا، ایسے لفظ کے اضافہ کر دیا کہ جس سے لوگ لڑے ہیں، مسلمان لڑے۔ لیکن جن کے اصول مضبوط ہوتے ہیں وہ ان کچی چیزوں سے لڑا نہیں کرتے ہیں، جن کے اصول قرآن کی محکم آیتیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو قرآن پاک پہ پرکھ کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو، امت کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کس کس طریقے سے جو تاریخ کی باتیں ہیں اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ لوگ لڑتے رہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا محدث ابن حبیر، بہت بڑے محدث گزرے اہل سنت کے، انہوں نے بھی واضح الفاظ کے اندر اس روایت بخاری کے حوالے سے لکھ دیا، لا یجوز ان یحمل علی ان عبد الرحمن خاف من علی علی نفسی۔ انہوں نے کہا یہ جو جملے آئے ہیں قام علی عندہ علی طمع، حضرت علی جو ہے وہ لالچ کے اندر تھے، کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی لالچ تھی، یا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی سے کچھ ڈر رہے تھے، کسی غلط بات کا اندیشہ تھا، کسی غلط کام کا اندیشہ تھا عبد الرحمن بن عوف کو۔ ان باتوں کے اوپر آ کر محدث ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ ان لفظوں کے اوپر آ کر حضرت علی کے حوالے سے کوئی غلط معنی لے، بلکہ ایک اچھے معنی پر محمول کر کے جائے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی شان کیا، ان کی عظمت کیا ہے۔ لہذا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اسی طرح اسی حدیث کی شرح میں آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو ذکر کریں تو انہوں نے تاریخی باتیں کی ہیں
انہوں نے پہلی بات تو یہ اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ ہماری یہ جرت کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بولیں باللہ من ذالک کہ وہ ایک لالچ کے اندر تھے، اس چیز کی انہوں نے بالکل نفی بھی کی۔ نمبر 2 انہوں نے بڑی قیمتی بات بولی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ باتیں روایتوں کے اندر مل جاتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف، کچھ مل جاتی ہیں عثمان غنی کے خلاف، کچھ ملتی ہیں حضرت عمر فاروق کے خلاف، اور کچھ روایتیں ملتی ہیں حضرت علی کے خلاف، جیسے جو سیریز ہماری ابھی چل رہی ہیں، اور آپ لوگوں کے زیادہ سوالات حضرت علی کے متعلق مجھ سے آ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ حصہ ملائے کہ ایک ایک روایت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو اصحاب ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی نازیبہ بات ہے تو اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بھی ایک ایسا نقطہ مل جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بہانہ ڈھونڈ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازیبہ جملے استعمال کرتے ہیں اور اپنا ایک فرقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بہرحال آپ کو میں بیان کر دوں، وضاحت کر دوں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نارملی نواسب کا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں۔ جسی طرح 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک روافظ، نواسب، یہ اصطلاحات علماء کرام نہیں رکھی ہوئی ہیں بعد میں۔ روافظ کہتے ہیں وہ حضرت علی سے متعلق تو اچھا ایک گمان رکھا کرتے ہیں لیکن دیگر صحابہ سے متعلق گمان برا۔ نواسب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حضرت علی سے متعلق ان کا گمان اچھا نہیں ہوتا لیکن دیگر صحابہ سے متعلق گمان بہتر ہے، بعض صحابہ سے متعلق بھی اعتراضات بہرحال کر لیتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ تیسرا گروہ جسے اہل سنت کہتے ہیں، تمام صحابہ سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں اور ایسی روایتوں کو قبول نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایتیں فتنے کے طور پر اس میں اضافہ کسی راوی نے ڈال دیا، کوئی بات ڈال دیا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے چلے جائیں، ان باتوں کو اچھی طرح اہل سنت کے علماء الحمدللہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو نواسب ہیں ذہن میں رکھ لیجئے گا، ناسبی لوگ جو حضرت علی سے متعلق جن کا گمان اچھا نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیح سند کی روایتیں موجود نہیں؟ یہ جتنے آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں، پیچھے بھی جو لیکچرز ہمارے گئے ہیں آپ سنیں تو صحیح، اور کتنی، یہ تو آپ کے سامنے کچھ بھی ابھی صحیح روایتیں نہیں آئیں، یہ تو چند ہے جو آپ مطالعہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں اور ہم سے سوال کر لیتے ہیں، ورنہ دنیا جہان کی الٹی سیدھی باتیں حضرت علی سے متعلق بھی روایتوں میں آئی ہوئی۔ اس لیے ذکر ہے پیمانہ ایک بنایا جاتا ہے، اسی پیمانے پر پھر سب کو تولا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرت علی سے متعلق نہیں مانتے تو پھر کسی صحابی سے متعلق نہ مانیں، اس شرارت کو سمجھیں جو لوگوں نے فتنہ پیدا ہونے کے بعد وہ شرارت کی، ان کتابوں کو خدائی کتابیں ماننا شروع کر دی، روایتوں کی کتابوں کو، اور اس کے اندر اپنی اپنی باتیں ڈالنا شروع کر دی، لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اچھا، ایک ذکر میں کر دوں، یہ جو روایت ہے بخاری کی پہلا اسٹیپ ہے، یاد رکھیے گا حضرت علی کے حوالے سے، اس لیے کہ جو ناسبی لوگ ہیں نا ان کے کئی مقدمات ہیں، اور ابھی تو بہرحال میرا ٹاپک ناسبی نہیں ہے لیکن میں کبھی اس کو باقاعدہ سے ڈسکس کروں گا۔ مجھے ایک دل میں، میرا بھی ابھی بس لیکچر کے دوران ہی دل میں بات آئی ہے کہ وہ ناسبی لوگ جو ہیں وہ کن مقدمات کے، ان کے ٹوٹل کیا مقدمات ہیں، ٹوٹل کتنی روایات ہیں کہ وہ حضرت علی کے حوالے سے جو اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ابتدا ان کی یہیں سے ہوتی ہے، یعنی بخاری کی اسی روایت سے وہ پہلا اسٹیپ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت علی، عثمان غنی کو جب خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس روایت کے مطابق پتہ چل گیا حضرت علی کو لالچ تھی کہ خلیفہ میں بنوں، وہ یہاں سے پہلا اسٹیپ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عثمان غنی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے اندر بھی حضرت علی انوالو ہو، اس لیے کہ وہاں پر بھی بہت سی صحیح روایتیں مل جاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے، وہ مطلب وہ صغرا کبرا ملا رہے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ آئیں اور شیر خدا مدینہ میں موجود ہو، بلکہ مسجد نبوی میں موجود ہوں اور عثمان غنی کو قتل کر کے چلے جائیں۔ بھائی حضرت علی مسجد نبوی میں موجود، جمعہ حضرت علی نے وہاں پڑھایا تھا، قبضہ بھی تھا لیکن جمعہ حضرت علی نے وہاں پر پڑھایا تھا، کیسے ہو سکتا ہے شیر خدا موجود ہو عثمان غنی؟ وہ دوسرا مقدمہ یہ بناتے ہیں۔ پھر تیسرا مقدمہ بناتے ہیں صحیح سند کی وہ روایت جو حضرت حسن بن علی کے حوالے سے، صحیح سند کی سب باتیں کہ حضرت حسن بن علی اپنے ابو کے مخالف ہو گئے تھے، 4 موقعوں پر حضرت علی سے ان کے حضرت حسن بن علی نے اختلافات شروع کر دیے تھے، آپ شہر مدینہ سے چلے جائیں، آپ بصرہ بھی نہ جائیں، بیعت بھی نہ کریں، ان سب معاملات میں۔ اس کے علاوہ ایک صحیح سند کی جو روایت ہے، یہ آپ لوگوں کو نارملی ظاہر معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ ہتھ کنڈے سمجھیں، صحیح سند کچھ بھی حیثیت نہیں رکھے گی جہاں قرآن آ جائے گا۔ قرآن جب براہ راست خطاب کر رہا ہے صحابہ کو، کنتم خیر امہ، دیٹس اٹ، خلاص۔ اس کے بعد ہم ان کچی چیزوں کے اوپر جا کر کے اتنی بڑی ہستیوں کو کوئی غلط نسبت آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر حسن بن علی کے حوالے سے کوئی صحیح سند کی باتیں آ جاتی ہیں۔ مورخین دیکھو، مورخین کے اندر سب سے آپ کو پتہ ہے سکہ مورخین کون ہے؟ خلیفہ ابن سعد اور بلازری، یہی 3 ہیں۔ یہی بلازری ہے کہ جس نے وہ روایتیں لے کر آیا ہوا عمر فاروق کے حوالے سے کہ عمر فاروق نے فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا۔ اب بدقسمتی سے مورخ ہے، سکہ مورخ ہے، یعنی بڑا زبردست مورخ تھا، اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں میں عمر فاروق نے فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا، دیکھو کتاب۔ ارے اللہ کے بندو، جس بلازری نے یہ روایتیں لے کر آیا، یہی بلازری یہ روایتیں بھی لے کر آیا ہے۔ حضرت حسن بن علی نے حضرت علی کو، اپنے والد کو براہ راست کہا تھا کہ آپ ہیں عثمان غنی کے قاتل، اس کو کیوں نہیں مان سکتے پھر آپ؟ یا دونوں کو نہ مانیں۔ مجال کتابوں کے اندر عجیب تماشا بنا دیا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو تماشا بنا دیا ہے۔ یہ روایتیں آپ کو نہیں معلوم ہے؟
سندوں کو اس کو ریجیکٹ کر کے بتائیں آپ، اتنے ترک کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے۔ حسن بن علی وضو کر رہے تھے، حضرت علی عثمان غنی کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت حسن بن علی وضو کر رہے ہیں، حضرت علی کا گزر ہوا، حضرت حسن سے کہا کہ پانی اچھی طرح بہاؤ، تو حضرت حسن بن علی نے حضرت علی کو دیکھ کر کے یعنی اپنی والد محترم کو دیکھ کر کے ذکر کیا، کل جس کو تم نے قتل کیا وہ بہت اچھا وضو کرتا۔ یہ بھی تو بلازری لے کر آیا، لیکن ہم بولیں گے نہیں بلازری یہ جو لایا وہ میں قبول نہیں کروں گا، لیکن بلازری جو عمر فاروق کے حوالے سے لے کر آیا نا نازیبا باتیں، میں وہ قبول کروں گا۔ بلازری جو دیگر صحابہ سے متعلق غلط باتیں میں اس کو قبول کروں گا۔ بلازری جو امیر معاویہ کے خلاف گندی باتیں لے کر آیا میں اس کو قبول کروں گا۔ ہاں حسن بن علی کے حوالے سے، حضرت علی کے حوالے سے جو آئے گی میں وہ نہیں قبول کروں گا۔ ایسا معیار علماء نہیں رکھتے، محققین ایک معیار رکھتے ہیں پھر اس پیمانے پر تولتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو مورخین کی کتابوں میں تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ ایک ایسی آتی ہے اسلامی تاریخ ہمارے سامنے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تباہی پھر گئی، کون ہے اس دین کا حافظ؟ یہ سب گند ہے جو تاریخ کی کتابوں میں بھرا ہوا، کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ اگر ان باتوں کی حقیقت ماننا شروع ہو جائے تو تاریخ میں صرف صحیح سند کے طور پر آئی ہیں، پھر کسی کے بارے میں بھی آپ کو ہر ایک کے بارے میں مواد ملتا چلا جائے۔ تو یہ ناسبیوں کے مقدمات ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے، وہ ایک مقدمے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی لالچ، بخاری کی اس روایت سے مطابق اس کے بعد اس کا مطلب ہے مدینے میں موجودگی کے اندر عثمان غنی شہید ہوئے، اس کے بعد پھر بیعت ہوئی، حسن بن علی نے پھر کیوں منع کیا، حسن بن علی نے کیسے حضرت علی کو کہہ دیا کہ آپ قاتل ہیں، وہ سب مقدمات بناتے بناتے نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت علی سے ہی بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت یہ کریکٹر کے اچھے آدمی نہیں تھے۔ وہی حساب ہے جو دیگر لوگوں کا ہو گیا کہ انہوں نے روایتیں پڑھنا شروع کر دی، ان روایتوں میں ابو بکر صدیق سے متعلق کوئی بات ملی، عمر فاروق سے متعلق ملی، دیگر سے وہ ماننے لگ گئے، انہوں نے کہا کوئی بھی اچھا نہیں تھا، سب اچھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایمان لایا وہ سب اچھے تھے۔ تھوڑی دیر بھی نبی کے پاس ایمان لاتا ہے نا جو، قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ پہ جو سچا ایمان لاتا ہے اس کی شان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں یہ چیزیں دیوار پہ دے مارنے والی ہوتی ہیں۔ آپ پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس وقت جادوگر سامنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا رکھا، جادوگروں کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا یہ سچا معجزہ ہوا ہے، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان ہوئے، ابھی اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ لیکن قرآن ان کی شان پتہ ہے کیا بیان کر رہا ہے؟ پڑھیں آپ، قرآن شان بیان کر رہا ہے اس کے فوراً بعد فرعون نے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اور یہ جادوگروں کو خطاب کر کے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر آئے، میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دوں گا۔ جادوگروں نے بولا جو چاہے کرنا ہے کر لے، اب مومن ہو گئے، اب ایمان یہاں گھس گیا، ابھی ایمان لائے، اور اس ایمان کے بعد پتہ بھی چل رہا ہے ان کو کہ بادشاہ اب ہمیں مار دے گا جان سے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جب سچا ایمان لاتے ہیں اس کی نورانیت ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ ایسی کچی باتوں کے اوپر جا کر کے ہم نعوذ باللہ من ذالک باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ سب فضول روایات ہیں۔ اور مجھے امید ہے، میں نے بہت سے ریفرنسز آپ کو دیے محمد بن صالح عثیمین کے، محدث ابن حبیرہ کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی بہت میرے پاس ریفرنسز ہیں، لیکن انف ہے، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، نہ کسی صحابی سے متعلق ایسی نازیبہ گفتگو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس فتنے کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ جس وقت یہ کتابیں لکھنا شروع ہوئی ہیں، روایتوں کی بحثیں آئی، روایتوں کے فتنے آئے، اس فتنے کے اندر ہر ایک نے اپنا ہاتھ دھویا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے حوالے سے ہاتھ دھو دیے، کسی نے دیگر صحابہ کے حوالے سے ہاتھ دھو دیے، کسی نے اس گروہ، کسی نے اس گروہ، ہر گروہ کے حوالے سے سب نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ امت لڑ رہی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے سند میں کچی، سند اس کی اتنی پکی، لیکن بات اتنے مزے کی اللہ جانتا ہے کہ دل پہ لگتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ آپس میں اختلافات کریں گے، لڑیں گے، مریں گے۔ تو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چند سوالات کیے، انہوں نے کہا یہ اختلافات کی وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کتاب۔ پھر لوگوں نے کہا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب سے لڑیں گے مریں گے؟ حذیفہ نے کہا نہیں، اللہ کی کتاب سے نہیں لڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے لکھی کتابوں کے پیچھے لڑیں گے، مریں گے۔ اتنی پیاری بات ہے حضرت حذیفہ کی، یقین کریں دل پہ لگتی۔ حالانکہ سند اس کی ٹھیک نہیں، میں کہتا ہوں سند کو مارو دیوار، بات تو دیکھو اس میں وزن کتنی ہے۔ آج کا دور بھی نہیں وہی دور ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کے اوپر تو، اللہ کی کتاب کو تو چھوڑ ہی دیا نا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی کتابوں کو اللہ کی کتاب کے شاید درجے دے، اسی پہ لڑتے ہیں مرتے ہیں۔ وہ صحیح سند الگ دکھاتا ہے، یہ صحیح سند الگ دکھاتا ہے۔ رافضی صحیح سند دکھاتا پھرے گا دیگر صحابوں کی کہ ان کی دیکھو کریکٹر کیسا تھا، اور ناصبی صحیح سند کی روایتیں دکھاتا پھرے گا حضرت علی کے حوالے سے، ان کا کریکٹر دیکھ لیں بھائی کہ یہ روایتوں میں جو آیا ہے۔ دونوں فضول، اپنے ہاتھوں کی لکھی باتوں سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق